بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبریں آج زیادہ اہم ہیں، کوشش کروں گا جلدی سے نمٹا دوں، لیکن بہرحال جو اہم خبریں وہ تو سنانا ہی ہیں، اور اگر آپ آخر تک سنیں کوشش کروں گا میں جلدی نمٹا دوں، لیکن وہ پورا منظرنامہ امید ہے کہ آپ کے ذہن میں واضح ہو جائے گا. اڈیالہ جیل سے خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے 2 دن سے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے. نہ وہ کمرہ عدالت میں اخبار نویسوں سے بات کرتے ہیں اور نہ روسٹرم پر جا کر گفتگو کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا وہ مایوسی کا شکار ہیں اور حالات کا دباؤ بالآخر ان پہ اثر انداز ہونے لگا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رپورٹروں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ بات کر ہی نہیں سکتے، یعنی سوشل میڈیا پر بھی بات نہیں کر سکتے. جو چینلز ہیں ان پر تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت پہلے سے پابندی ہے، نام تک لینے پہ پابندی ہے، تصویر دکھانے پہ پابندی ہے، لیکن اخبار نویس اب صرف کیس کی کوریج کر سکتے ہیں، گفتگو نہیں کر سکتے. اب جس عمران خان کو میں جانتا ہوں مایوس ہونے والا وہ نہیں ہے. پہلے میچ کے ٹیسٹ کے بعد لندن میں جو پہلا میچ اس نے کھیلا تھا اسے ٹیم سے نکال دیا گیا تھا، لیکن وہ مایوس نہیں ہوا، لگا رہا، اور برسوں کی جد و جہد کے بعد وہ ایک عظیم کھلاڑی بن کر ابھرا. پھر اسی پہ بس نہیں کی، اس کا بالنگ ایکشن ٹھیک نہیں تھا. ساری دنیا نے اس سے کہا کہ یہ بالنگ ایکشن ٹھیک نہیں ہے. وہ میڈیم پیس بالر تھا، لیکن وہ فاسٹ بالر بننے کے لیے اس نے اپنا ایکشن تبدیل کیا، بے پناہ ورزش کی، آکسفورڈ سے لندن جاتا رہا اور اتنی مشقت کی، اپنا کورس وقت سے پہلے پاس کیا، تعلیم مکمل کی. پھر عین عالم شباب میں جب وہ اس کے کرکٹ عروج پر تھی اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. 3 سال وہ ہڈی کے جڑنے کا انتظار کرتا رہا مگر مایوس نہیں ہوا. پھر اس نے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی اپنے عروج پر. اب وہ دیکھیے اگر وہ 3 سال اسے مل جاتے تو ممکن ہے کوئی عالمی ریکارڈ ہی کام کر دیتا. اب بھی اسے تاریخ کا عظیم ترین کپتان کہا جاتا ہے. جب وہ 4 میچ ہار چکا تھا ورلڈ کپ میں تب بھی وہ مایوس نہیں ہوا. پھر وہ ریٹائر ہو گیا کہ بھائی اب جو ہے وہ بالنگ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس سے صدر ضیاء نے درخواست کی، پبلکلی درخواست کی، بلا کے نہیں، اعلانیہ کہا. اس کا واقعہ بھی اس نے مجھے بتایا کہ وہ چیئرمین صاحب ان کے ساتھ گئے، جنرل صاحب جو تھے واپڈا کے چیئرمین، اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو تم لے تو لال کرنا اور پھر کہنا، پھر بعد میں ایگری کر لینا. ایگری وہ ذہنی طور پہ کر چکا تھا کیونکہ قوم مطالبہ کر رہی تھی. تو اس نے تعجب کے نگاہ سے اس کے بقول نے دیکھا، اور جیسے ہی ضیاء نے کہا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ورلڈ کپ جیت کر دیا. شوکت خانہ میں کوئی ایک شخص ایگری نہیں کرتا تھا، ایک آدمی بھی کہ چل سکتا ہے. اس نے 1 نہیں 2 نہیں 3 بنائے. اسی طرح باقی چیزوں سے آپ واقف ہیں. اور سارے دل شکنی کے باوجود 2002 میں الیکشن وہ ہار گیا، 1 سیٹ بھی نہیں جیت سکا، لیکن کیا وہ چپ کر کے بیٹھ گیا؟ اس نے اپنی جدوجہد جاری نہیں رکھی. جناب پرویز مشرف نے بعض چیزوں پہ اختلاف ہوا اور اس کی پارٹی بکھیر دی 2002 کے الیکشن سے پہلے، مگر وہ مایوس نہیں ہوا. اسے انڈائریکٹلی قتل کی دھمکی بھی دی گئی، لیکن اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ جلدی کرو اگر مجھے قتل کرنا ہے تو، ورنہ تو میں چھوڑوں گا نہیں. ایک باوردی لیفٹیننٹ جنرل صاحب آئے تھے. میرا خیال ہے میں نے اس کے ساتھ طویل سفر کیے ہیں، جتنا میں اسے جانتا ہوں میرا خیال ہے وہ غور و فکر کے مراحل سے گزر رہا ہے اور نئی اسٹریٹجی بنا رہا ہے، اور اپنے سیادوں کو یہ میسج بھی دے رہا ہے کہ جو کچھ تم نے کرنا کر لو. وکیلوں سے اس نے کہا بھی کہ نہ کبھی میں نے سمجھوتا کیا نہ کروں گا، اور خواہ فوجی عدالت میں لے جائیں جو مرضی کریں. سائیکل دے دیا ہے، اخبار نہیں بحال کیا. ڈی چوک میں احتجاج ہونا شروع ہوا تو سختیاں بہت بڑھ گئی تھی. حالت یہ تھی کہ جائے نماز بھی تاریکی میں تلاش کرنی پڑی تھی. تاریکی میں نماز نہیں پڑھی جاتی ویسے، لیکن اب ظاہر ہے مجبوری ہے، روشنی ہے ہی نہیں تو کیا کرے. تو ورزش کی سائیکل اسے واپس کر دی گئی ہے. کھانا بھی اب جیل کا نہیں دیا جا رہا، لیکن باورچی نہیں دیا گیا. وہ ساری عمر اچھے کھانے کا عادی رہا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے میاں والی کے سفر میں کہیں افراتفری ہوئی، مشکل تھا، تو کسی بالکل گرے پڑے ہوٹل پر جس پہ دیواروں کو، کچی دیواروں کو بارش جو ہے اس کو تباہ کر چکی ہوتی تھی، وہاں صرف ایک دال ہوتی تھی اور وہ بھی بغیر پانی پیے، چونکہ وہاں پانی تو ان ہوٹلوں میں ہوتا نہیں ہے صاف، وہ گزارا کر لیتا تھا. وہ اپنا صبر اس نے بڑھا لیا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کہ قاضی عیسیٰ سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے اور اب عدالت اس قدر زیر اثر نہیں ہے. اگرچہ حکومت نئے مقدمات قائم کر رہی ہے، آرے بازار میں دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا ہے، آج ایف آئی آر وکیلوں کو دے دی گئی ہے، کل فرد جرم عائد کر دی جائے گی. یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت وہ اسلام آباد پولیس کی تحویل میں تھا،
جس دن کے مقدمات بنائے گئے ہیں۔ اب وہ جانتا ہے کہ مقدمات بوگس ہیں اور بہت دن اسے جیل میں نہیں رکھا جا سکے گا۔ بات تو وہ کرے گا، اور کرے گا تو امید ہے کہ تازہ خیالات کے ساتھ نئے لہجے میں بات کرے گا۔ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ حریف اس کے ناکام ہیں اور پہلے سے زیادہ نامقبول ہے، اور وہ نہ کوئی کارنامہ انہوں نے انجام دیا نہ انجام دے سکتے ہیں۔ یہ اس کے خلاف ڈیل کا پراپیگنڈا چیخ رہے تھے کچھ بھاڑے کے ٹٹو، وہ بھی ناکام ہو چکا ہے۔ صاف الفاظ میں اس سے لوگ ملے ہیں، صاف الفاظ میں اس نے کہہ دیا ہے کہ اپنے کارکنوں کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی تک، جس کی ایک صورت نیا الیکشن ہو سکتا ہے، ایک صورت جو ہے وہ قابل اعتماد جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، یہ ٹریبونل ہو سکتے ہیں، وہ کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنے مستقبل کے بارے میں وہ پر امید ہے، اور پھر یہ کہ وہ اب تک اس نے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ بجلی بند تھی، اخبار بند، 5 دن تک مکمل تاریکی، تو ان سارے واقعات سے وہ سربلند ہو کر گزرا ہے، گردن فراز۔ تو پابندی سے اب وہ تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کا ثمر یہ ہوتا ہے کہ توکل بڑھ جاتا ہے، عزائم جاگ اٹھتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف وہ بدترین طور پر، ذہنی طور پر وہ بدترین کے لیے بھی تیار ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس نے کہا کہ اگر مجھے پھانسی دی جائے تو میرا چہرہ نہ ڈھانپا جائے، تاکہ قوم کو معلوم ہو سکے، ظاہر ہے اس کی ویڈیو وغیرہ تو بنائی جائے گی، کہ قوم کو معلوم ہو جائے کہ وہ خوف کی حالت میں اس دنیا سے اپنے پروردگار کے پاس نہیں گیا، بلکہ ہنستا کھیلتا اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام ابن تیمیہ کو رکن الدین بیبرس نے جیل میں ڈالا تو انہوں نے کہا کہ خدا کا شکر ہے تنہائی میسر آئی، اور ایک بار کہا کہ جلا وطن کرنے کا ارادہ جلا وطنی میرے لیے سحر کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہ ابن تیمیہ تو نہیں ہے، رکن الدین بیبرس بھی نہیں ہے، جس نے عین جالوت کے مارکے میں تاتاریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا، اور اس کے بعد کبھی اس کی سلطنت جو ہے وہ قائم نہیں رہے، وہ سمٹتی چلی گئی، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ ایک تاتارستان کے سوا کچھ افغانستان میں ہیں، وہاں بھی دباؤ میں ہے، پاکستان میں بھی بیچارے دباؤ میں ہیں۔ رکن الدین بیبرس تو وہ نہیں ہے، لیکن مایوسی کا شکار بالکل نہیں ہوتا، اور اسے معلوم ہے کہ اس کے حریف ناکردہ کار ہیں، کچھ کر نہیں سکے اور کچھ کر نہیں سکتے۔ اس کے کوئی مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کے حامیوں کو چاہیے اس کے لیے دعا کریں اور جد و جہد اپنی جاری رکھیں۔ عمران خان کی رہائی اب بہت دور نہیں ہے، اتنے قریب تو نہیں ہے جیسے وہ بڑھ کے وہ اپنا، اب تو اس کا نام لینے کو بھی جی نہیں چاہتے یار۔ وہ سلطان رائی جو ہے پختونخوا کا، وہ کہتا میں لشکر لے کے آؤں گا، میں اس کو رہا کرا لوں گا، میں اب باز نہیں آؤں گا۔ او بھائی اللہ کا بندے، 3-4 لاکھ آدمی، راجہ سلیمان اکرم صاحب مخلص آدمی ہیں، لیکن ان کا سیاسی تجربہ نہیں ہے۔ 4 لاکھ آدمی جمع نہیں ہو سکتے، جمع ہو جائیں تو وہ بیٹھے نہیں رہ سکتے، اور احتجاج کی کوئی دوسری حکمت عملی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے۔ اس طرح نہیں ہوتا، نعرے لگانے سے حالات بدلتے نہیں ہیں، حالات جد و جہد سے بدلتے ہیں۔ رہ گئی آزمائش تو کون ہے؟ جناب ابراہیم کو تو آگ میں پھینکنے کی تیاری تھی، جناب موسیٰ کی قوم جو ہے وہ اس قدر بگڑی کہ بچڑے کی پوجا شروع کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکے گئے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ انبیاء میں ایسے ہیں جو آرے سے چیر دیے گئے، اور حضرت یحییٰ کی قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ بھائی یہ آزمائش جو ہوتی ہے وہ سرخرو کرنے کے لیے ہوتی ہے، ورنہ دنیا کے بہترین انسانوں پر کیوں آزمائش آتی؟ عدالتی ماحول جیسا کہ عرض کیا بدل رہا ہے۔ چیف جسٹس اور ان کے رفیق مہم جو نہیں ہیں، یہ غلط پراپیگنڈا ہے کہ گروپ بنا لیا ہے، یہ نجم سیٹھی جیسے لوگ، ان کا کام، ان کا پیشہ ہے یہ اس طرح کی باتیں کرنا، کیا سرائیاں کرنا، مگر ان کی اکثریت جو ہے وہ انصاف کرنا چاہتی ہے۔ مگر یہ جو جج ہیں مہم جو نہیں ہیں، قانون کے دائرے میں رہیں گے، سلیقہ مندی سے چلیں گے، پھونک پھونک کے قدم رکھ رہے ہیں، مگر چیف جسٹس اپنا قاضی عیسیٰ کی طرح ان کا کوئی پیمان بھی نہیں ہے کسی نون لیگ سے کہ کوئی ایک بھی ریٹ جو ہے عمران خان کی سماعت کے لیے نہیں لگائی گئی۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کا اکرام جو ہے نئے چیف جسٹس نے ملحوظ رکھا ہے، اور 26ویں ترمیم منسوخ ہونے کے امکانات موجود ہیں، اور بالآخر الیکشن کے نتائج بھی منسوخ ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر کی ناز برداری کرنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے یحییٰ آفریدی صاحب نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں سے ملاقات کی، اس کی بہت اہمیت ہے،
یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں حتیٰ کہ بیڈ رومز میں کیمرے لگائے گئے، جنہوں نے جرأت مندی سے ایک فیصلہ کیا احتجاج کا، اور جنہوں نے اپنا مستقبل داؤ پر لگا دیا، اور جنہوں نے جھکنے سے انکار کر دیا اور ان پر پہم دباؤ رکھا گیا۔ دوسری طرف قاضی عیسیٰ صاحب نے نہ صرف ان کی بات نہیں سنی بلکہ ڈانٹ ڈپٹ بھی کی۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ نئی آئینی ترمیم اور دوسرے اقدامات کے ذریعے حکومت ججوں کی تعداد بڑھانے اور عدلیہ کو زیر دام لانے کی کوشش کرتی رہے گی، کر رہی ہے، مگر حالات اس کے لیے زیادہ سازگار نہیں ہے۔ میاں محمد نواز شریف، شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب ملک سے باہر جا چکے ہیں۔ کیا سارا یہ کی جا رہی ہے کہ وہ مسلسل ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ وہاں کوئی نئی منصوبہ بندی کر سکے۔ اپنے مستقبل سے وہ خوف زدہ ہے۔ یہ حکومت زیادہ دن رہ نہیں سکتی، اس لیے کہ کر کچھ سکتی نہیں ہے، بھیک مانگتی ہے اور منمانی کرتی ہے اور شعبدہ بازی کرتی ہے، اور کرپشن سے یہ لوگ باز نہیں آ سکتے۔ چین کو ناراض کر دیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں نا، اگر آپ ان کو انگریزی بولتے ہوئے سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سفارتی انگریزی سے بالکل ہی نابلد ہے۔ آخری آدمی جو ٹھیک سے اظہار خیال کر سکتا تھا، اگرچہ ذرا لمبی بات کرتے تھے، وہ خورشید قصوری صاحب۔ آغا شاہی تھے مثالی آدمی، جن کو دنیا بھر نے خراج تحسین پیش کیا جب وہ سب کے دوش ہوئے۔ تو غیر ذمہ دار آدمی ہے اسحاق ڈار۔ میرا خیال ہے ان کو کوئی دوسری وزارت دے دینی چاہیے۔ بولتے ان کو وزارت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ ملائیشیا کے وزیر اعظم بھی ناراض گئے۔ دیکھیے، امریکی شہریوں سے، امریکی سفارت خانے کے 3 آدمیوں کی 3 امریکی شہریوں سے ملاقات کرائی گئی ہے، لیکن ملائیشیا کا وزیر اعظم نہیں مل سکتا۔ یہاں تک کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے وہ ملنا چاہتے تھے، اس سے بھی انہیں منع کر دیا گیا۔ ترکی ہے، ملائیشیا ہے۔ طیب اردوان، میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ بیزار ہیں اس حکومت سے۔ آپ نے دیکھا کہ سرد مہری سے ملے تھے وہ شہباز شریف سے، اور وہ اتنے گھبرائے کہ کہا میں آپ کے لیے آم لے کے آؤں، آپ کی بیگم کے لیے بھی آم لے کے آؤں۔ ہاں جی، یہ سب جانتے ہیں۔ چین نے سروے کرایا، سعودی عرب نے سروے کرایا 2 برس پہلے، امریکہ نے کرایا، ترکی نے کرایا کہ عمران خان کتنے مقبول ہیں۔ پھر یہ کہ یہ ان ملکوں میں بھی مقبول ہے، چین میں بھی، ملائیشیا میں بھی، اور پورے عالم اسلام میں۔ ان ملکوں کو ناراض کر کے کیا ملک کیا حاصل کرے گا؟ حکومت ایک قانون لا رہی ہے جس کے تحت مطلوبہ شخص کو، یہ خیر اس کی تفصیل میں بعد میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق صاحب نے سیکشن 3 پنجاب کے تحت نظر بندی قانون مجریت 360 پر عمل درآمد روک دیا ہے۔ اب ڈپٹی کمشنر یا حکومت کسی بھی شخص کی نظر بندی کا حکم جاری نہیں کر سکتے۔ دونوں طرف پیش رفت ہو رہی ہے، ادھر عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں، ادھر حکومت کر رہی ہے۔ میں آپ سرچ کرتا ہوں کیا کر رہی ہے۔ وکلاء کا ملک گیر کنونشن ہو رہا ہے کل سپریم کورٹ میں۔ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر حامد خان، جنہیں دھاندلی سے ہرایا گیا، جن کے گروپ کو، علی احمد کرد، منیر ملک، عابد زبیری، بہت سے نام ہیں اور سب اہم ہیں۔ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدور اہم ترین وکلاء جو ہیں وہ اس میں شریک ہوں گے اور کالے قوانین کے خلاف ملک گیر تحریک چلانے کی حکمت عملی متعین کریں گے۔ سینیٹر حامد خان اور سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے یہ ججوں کی تعداد بڑھانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے سینٹ سے تو وہ ایک طرح کی منظوری لے لی گئی، کمیٹی کو بھیج دیا گیا ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی یہ پیش کر دیا گیا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو انہوں نے کہا اس سے ملک کو نقصان پہنچے گا، یہ جب مرضی کے فیصلے حاصل کرنے ہوتے ہیں تب اس طرح کے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ آج صبح پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 جو ہے وہ متعلقہ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا سینٹ میں۔ وہ معافی چاہتا ہوں، وہ وکیلوں کی تعداد سے متعلق نہیں تھا، یہ اس بارے میں ہے۔ یہ سینٹ سے پہلے ہی اس کی منظوری لے لی گئی ہے، 17 سے 25 کرنا ہے، اور قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا، وہ کمیٹی کو دے دیا گیا۔ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے، اگین دس از ویری امپورٹنٹ، سینئر قیادت نے ریپبلکن پارٹی کی کو چیئر پرسن کے ساتھ، جو اپنا سابق صدر ٹرمپ کی بہو ہیں لارا ٹرمپ، ان سے ایک اہم ملاقات کی ہے۔ سمندر پار پاکستانی کی سرگرمیاں بڑھ رہی ہیں، اس کے نتائج نکلیں گے۔ امریکی انتخابات کے بعد ایک سرکاری وفد جائے گا فوجیہ سے 5 نومبر کے بعد۔ فوجیہ یا ممکن ہے 20 کو حلف اٹھائیں گے نئے صدر، موسٹ پروبیبلی ڈونلڈ ٹرمپ۔ تو ایک وفد جائے گا فوجیہ صدیقی کی رہائی کے لیے۔ یہ بات آج بتائی گئی، جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کو بتائی گئی ہے، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ گوئٹنامہ بے سے رہائی پانے والے سیف اللہ پراچا صاحب جو پچھلے برس رہا ہوئے،
ان کا کہنا یہ ہے کہ امریکی حکومت کئی برس پہلے سے فوجیوں کو رہا کرنے کے لیے تیار ہے. وہ کہتے ہیں میری رہائی کے لیے بھی تیار تھے. حکومت پاکستان دلچسپی نہیں لے رہی تھی. اگر یہ دلچسپی لیتی تو اب تک وہ پاکستان پہنچ چکی ہوتی. بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے مستونگ میں. اسکول کے قریب بم دھماکہ ہوا. بچوں سمیت 4 افراد جہاں بھاگ ہوئے. پولیس کی وین ان کا ٹارگٹ تھی، لیکن وہ اسکول کی وین بھی زد میں آ گئی. 3 بچے بیچارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، ایک پولیس اہلکار. اور دھماکے کی آواز دور دور تک سنی گئی. یہ بلوچستان لبریشن آرمی ہے اور تحریک طالبان پاکستان ہے اور دوسرے گروپ ہیں جو باہم، اور ان کے پیچھے بھارت ہے، اور امریکہ نے اس پہ آنکھیں بند کر رکھی ہیں کیونکہ وہ بھارت تو ان کے تصویراتی حریف ہے، اسے تو نہیں روکتے. چینیوں کے قتل میں بھی یقینی طور پر وہی ملوث ہیں. کینیڈا میں کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہیں. وہ پاگل ہوا ہے نریندر مودی تو. لطیف کھوسہ صاحب کا کہنا ہے کہ اسٹیبلش جو اڈیالہ جیل ہے وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، دوسروں کے کنٹرول میں ہے. انہی کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ عدالت بھی انہی کے کنٹرول میں ہے. اور ملک میں ایک طرح سے آئینی مارشل لا نافذ ہے. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت گر گئی ہے $67. یہ کل سے خبر آ رہی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ سینیٹر مشتاق کل اپیل کر رہے تھے کہ جناب اس کی قیمت کم کی جائے. 60 روپے 1 لیٹر پہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں تو بڑی زیادتی ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پٹرول کی قیمت میں $1.35 اور ڈیزل میں $3.35 اضافہ کر دیا گیا. لوگوں کا خون چوسنے سے ایسی ڈریکولا حکومت ہے کہ خلق خدا کا خون چوسنے سے ان کی تسلی ہوتی نہیں ہے. جب تک لوگ ان کو اٹھا کر نہیں پھینکیں گے ان کو چین نہیں آئے گا. ملک کو چین آئے گا، ان کو آئے یا نہ آئے. روبینہ خان ہے غالباً، پہلے تو کبھی ان کا ذکر ہی نہیں ہوا. عمران خان کی سب سے بڑی ہمشیرہ ہے. انہوں نے ایک عجیب بات کہی ہے. انہوں نے کہا زلفی بخاری نے پھنسا دیا. یہ جو ہیں روبینہ خان جو ہیں یہ اقوام متحدہ میں تھی، وہیں سے سب کو دوش ہوئیں. اور عمران خان کے گھر کے قریب ان کا گھر ہے، مکان بنا ہوا، لیکن ابھی وہیں ہیں. اقوام متحدہ میں جب چیکو سلواکیہ کی شکست ریخت ہوئی تو انہیں بڑی اہم ذمہ داریاں سونپی. انہوں نے کہا زلفی بخاری نے پھنسا دیا آکسفورڈ یونیورسٹی کے الیکشن میں. بات یہ ہے کہ زلفی بخاری نے ان سے اجازت لے کے فیصلہ کیا تھا. یہ کچھ لوگ ہیں، میں نے عمران خان کے ایک بہت عزیز دوست سے بات کی. انہوں نے کہا یہ کچھ لوگ ہیں جو گھر میں بھی فساد پھیلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اکساتے ہیں خاندان کے افراد کو بھی، اور جو ہیں ان کے مختلف ساتھیوں کو بھی اکساتے ہیں. انہیں محترمہ کو معلوم نہیں ہے صورتحال کیا ہے. زلفی بخاری نے بے حد محنت کی ہے اور وہی کر رہے ہیں. شہباز گل کر رہا ہے، چند اور پاکستانی کر رہے ہیں. تو انہوں نے یہ بیان دے دیا، انہیں اندازہ نہیں ہے. عمران خان تو جیت رہے تھے، وہ تو برطانوی حکومت کا دباؤ آیا تو ان کا نام نکالا گیا. ایسے موقع پہ MI6 MI5 متحرک ہوتی ہیں، یہاں سے التجا کی گئی. اور برطانوی اخبارات میں خبریں چھپی ہیں کہ اس سلسلے میں ثبوت جمع کیے جا رہے ہیں اور جلدی چھپ جائیں گے. تو اندازہ ہو جائے گا جو لوگ دل جمی کے ساتھ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی دل شکنی نہیں کرنی چاہیے. انہیں اندازہ میرا خیال ہے نہیں تھا. PIA کی جناب قیمت 110 ارب روپے لگائی گئی ہے اور مذاق بھی اڑایا گیا کہ $1 کی بھی نہیں ہے، زیادہ $1 قیمت لگائی. 152 ارب روپے کے اس کے اثاثات ہیں. 7 جہاز ہیں ایسے جن میں سے ہر ایک کی قیمت جو ہے وہ 14 ارب روپے سے زیادہ ہے. اور اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، مختلف جگہ پہ بڑے بڑے دفاتر ہیں جو اس کے علاوہ ہیں. تو یہ جو ہے اگر اس طرح حوالے کی گئی کسی کے تو یہ لندن کے فلیٹس کی طرح ان کے گلے میں لٹکتا رہے گی PIA ہمیشہ، اور بدنامی کا باعث بنے گی. اس کو شفاف ہونا چاہیے اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ چیزوں کو شفاف کیسے رکھا جاتا ہے. یہ قوم کا مال ہے اور قوم کا مال بہت لوٹا گیا ہے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا چاہیے کیا تماشا ہو رہا ہے. بس یہ اہم ترین خبریں تو یہی تھی، اور خبریں بھی تھیں لیکن وہ پھر بات لمبی ہو جاتی. آپ کا بہت بہت شکریہ.